اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب یعنی قرآن حکیم بڑی مبارک ہے. دیکھو اب اس پر ہم بحث کرنا چاہیں گے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے اوپر سے نازل کیا ہے اور مبارک ہے. کیا مطلب؟ اگر تم کو اپنی زندگی میں برکت چاہیے تو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، اپنے مال میں برکت چاہیے قرآن سے وابستہ ہو جاؤ. اگر تم کو برکتیں چاہیے تو قرآن حکیم سے جڑو. قال بعض علماء اہل تفسیر، بعض اہل تفسیر نے یہ بیان کیا ہے کہ اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البرکات والخیرات فی الدنیا. کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے جڑ گئے، قرآن سے وابستہ ہو گئے تو دنیا کی تمام برکتیں اور تمام بھلائیاں ہمیں مل گئی، اور تمام بھلائیوں اور تمام برکتوں نے ہمیں گھیر لیا. اللہ، یعنی اگر آپ کو برکتیں چاہیے اور نیک چیزیں چاہیے، اچھی چیزیں چاہیے تو قرآن حکیم سے وابستگی ضروری ہے. یہ اتنی مبارک کتاب ہے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی کئی قسمیں ہیں، اور ایک قسم ہے حجر القرآن کا ایک طریقہ، اور حجر القرآن کی ایک شکل یہ ہے کہ حجر و تدبر ہی و تفہم ہی، قرآن حکیم پر غور و فکر اور اس پر تدبر چھوڑ دیا جائے، گویا کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا. اور 19ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا کل قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے. مدعی کون؟ اللہ کے رسول. مدعا علیہ کون؟ جس کے اوپر دعویٰ دائر کیا جائے گا وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو غور سے پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیا ہے. جی، قرآن پر کوئی تدبر نہ کرے، کوئی غور و فکر نہ کرے، اللہ تو گویا کہ وہ قرآن کو چھوڑ دے رہا ہے. اور علم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من اراد العلم فلیصور القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین. جسے علم چاہیے اسے چاہیے کہ قرآن حکیم پر تدبر کرے، اس لیے کہ قرآن حکیم میں علم الاولین اور آخرین بند ہے. اللہ، یہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں پہلوں کا اور بعد میں آنے والوں کا علم موجود ہے. اب کیسے؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سچ مچ اس میں اولین اور آخرین بند ہے. جب غور کریں گے تب پتہ چلے گا نا، ایسے کیسے؟ اوپر سے تو پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن اس میں اولین اور آخرین کا علم بند ہے. اور علامہ ابن قیم نے فرمایا فقرات آیت بتفکر وتفہم خیر من قراءت ختمت بغیر تدبر وتفہم. ایک آیت کو پڑھنا سمجھ کر پورے قرآن حکیم کو بغیر سمجھے پڑھنے سے بہتر ہے. کہتے ہیں ہم نے قرآن ختم کر دیا، 10 قرآن پڑھ لیے رمضان میں، 20 قرآن پڑھ لیے. ارے ایک آیت کو اگر اچھی طرح تو غور سے سمجھ لے تو پورے قرآن حکیم کے ختم کرنے سے زیادہ بہتر ہے. یہ اس کے سمجھنے کا اور اس کو سمجھ کر پڑھنے اور اسے زندگی میں اتارنے کا ثواب ہے، اس کا اجر ہے اور اس کا فائدہ ہے. ہمارے اسکول میں الحمدللہ علماء بھی آتے ہیں پڑھنے کے لیے. تیسری بیچ جو گئی ہے اس میں ایک لڑکا تھا، اس نے کل میرے پاس فون کیا کہ آپ کی یہ جو تفسیر یہاں کرنول میں ہو رہی ہے، اس تفسیر کو میں سنتا ہوں اور ملیالم میں مسجد میں اس کا درس دیتا ہوں. بولے کیرالا میں کسی مسجد کے اندر اس طریقے کا اہتمام نہیں ہے، لوگ تراویح پڑھ کے نکل جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں 100-150 آدمی بھی فی الحال بیٹھ رہے ہیں. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. ملیالم میں میری اس تقریر کو وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے، بیان کرتا ہے، وہ پوائنٹس نکال کر کے وہ لوگوں کے ساتھ، اور لوگوں کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، یہ نئی چیز ہے یہ. تو لوگ بیٹھتے ہیں، ابھی 100-150 لوگ بیٹھ رہے ہیں. کیا بات ہے. اور یہاں سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی دائی ہیں، تیلگو دائی ہیں، وہ جو اس وقت بیان ہوتی ہے تفسیر اس کو وہ تیلگو میں منتقل کرتے ہیں. اللہ، لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں اس وقت، صرف آپ ہی لوگ نہیں سن رہے، لاکھوں لوگ اس کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو قرآن حکیم سے وابستگی یہ برکت کے حصول کا ذریعہ ہے. اگر آپ کو برکتیں چاہیے، دنیا بھر کی بھلائیاں چاہیے تو قرآن حکیم سے وابستگی پیدا کرو. اور الحمدللہ ہمارے بہت سارے علماء ایسے ہیں جو جگہ جگہ قرآن حکیم کی تفسیر کر رہے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کچھ علماء سو ایسے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو ان چیزوں سے دور رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو خود قرآن حکیم کی تفسیر کا سلیقہ نہیں، لہذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو دوسرے بھی نہ کریں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایسے علماء سو کو چاہیے کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے توبہ کریں، ان حرکتوں سے توبہ کریں. بہت بڑا گناہ ہے یہ.
بعض نوجوانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ بولے اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کیا ضرورت؟ در حقیقت ایسے نوجوانوں کو گمراہ کرنے والے کونوں میں بیٹھے ہوئے، نامعلوم جگہوں پر بیٹھے ہوئے وہ علماء سو ہیں جن کو قرآن حکیم پر تدبر کرنے کا، بیان کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ ہم تو یہ سنتے تھے کہ اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں، یہ کیسے اندھے ہیں؟ یہ کہتے ہیں پوری دنیا اندھی ہو جائے۔ اللہ ہو، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ تو قرآن حکیم سے جڑو، ساری برکتیں آپ کو حاصل ہونے والی ہیں، ساری بھلائیاں آپ کو حاصل ہونے والی ہیں۔